السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت ابو طلحہ زید بن سہل نجاری کو جب معلوم ہوا کہ ام سلیم رمیسہ بنت ملحان نجاریہ بیوہ ہو چکی ہیں، چند روز پہلے اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، تو یہ بہت خوش ہوئے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، چونکہ ام سلیم ایک پاک دامن، دانش مند، سلیقہ شعار، حسین و جمیل اور بڑی سگڑ خاتون تھی۔ ان کے جی میں آیا کہ کیوں نہ اسے پہلی فرصت میں نکاح کا پیغام بھیجا جائے، مبادا کہ کوئی اور چاہنے والا سبقت لے جائے۔ بائیں صورت میں اس دل پسند، سلیقہ شعار اور معزز خاتون سے محروم رہ جاؤں گا۔ ابو طلحہ کو اپنے آپ پر بڑا اعتماد تھا کہ ام سلیم مجھے مسترد کر کے کسی دوسرے شخص کو اپنے لیے منتخب نہیں کریں گی، اس لیے کہ میں جوان رانا ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ہر دل عزیز اور صاحب ثروت یعنی صاحب مال بھی ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے بنو نجار کا شاہ سوار اور یثرب کا ایک ماہر تیر انداز ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ ابو طلحہ ام سلیم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے راستے میں خیال آیا کہ ام سلیم نے مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا ہے، اس بنا پر کہیں مجھے وہ مسترد نہ کر دے۔ لیکن ساتھ ہی یہ خیال آیا، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا خاوند بھی تو اپنے آباء و اجداد کے دین کا پیروکار تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلو تہی اختیار کیے ہوئے تھا۔ بہرحال ابو طلحہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے، اندر آنے کی اجازت طلب کی، اس نے اجازت دے دی۔ ام سلیم کا بیٹا انس بھی گھر میں موجود تھا۔ ابو طلحہ نے مدعا بیان کرتے ہوئے نکاح کا مطالبہ کر دیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، تجھ جیسے شخص کو رد تو نہیں کیا جاتا، لیکن میں تجھ سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، اس لیے کہ تم کافر ہو۔ ابو طلحہ نے سمجھا کہ ام سلیم بہانہ کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی ایسے شخص کو منتخب کر لیا ہو جو مجھ سے زیادہ مالدار اور باعزت ہو۔ یہ خیال آتے ہی ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا، اے ام سلیم، اللہ کی قسم، میرا کافر ہونا تجھے شادی سے نہیں روک رہا۔ ام سلیم نے پوچھا، تو کیا چیز روک رہی ہے؟ اس نے کہا، سونے چاندی کی چمک دھمک۔ کہنے لگی، اچھا، کیا سونا چاندی میرے آنکھوں کو خیرہ کیے ہوئے ہے؟ وہ بولے، ہاں۔ کہنے لگی، اے ابو طلحہ، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تجھے گواہ بنا کر کہتی ہوں، اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی اور میں تجھ سے کوئی سونے چاندی کا مطالبہ نہیں کروں گی، بلکہ تیرا اسلام لانا ہی میرا مہر ہوگا۔ ابو طلحہ ام سلیم کی یہ بات سن کر سوچ میں ڈوب گیا۔ فوراً ذہن اپنے اس بت کی طرف پلٹا جسے اس نے بہت عمدہ لکڑی سے تیار کروایا تھا، اور یہ بت اسی کے لیے مخصوص تھا۔ جیسا کہ اس کے قوم کے سرداروں میں رواج تھا کہ ہر سردار اپنے لیے نہایت عمدہ، نفیس اور اعلیٰ قسم کی لکڑی سے بت تیار کرواتا، جبکہ یہ گہری سوچ و بچار میں غلطہ اور پریشان تھا۔ تو ام سلیم نے گرم لوہے پر ایک ضرب لگائی، فرمانے لگی، ابو طلحہ، کیا تم جانتے ہو کہ وہ معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ زمین سے پیدا ہوا ہے؟
اس نے کہا ہاں۔ فرمانے لگی کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ درخت کے ایک ٹکڑے کو اپنا معبود بناتے ہو اور دوسرے ٹکڑے کا ایندھن بنا کر آگ سینکتے ہو اور اس کے ذریعے روٹی پکاتے ہو؟ اے ابو طلحہ، اگر تم مسلمان ہو جائے تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی اور اسلام کے علاوہ کسی مہر کا تجھ سے مطالبہ نہ کروں گی۔ یہ سن کر ابو طلحہ بولے مجھے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کون بتائے گا؟ ام سلیم نے کہا وہ طریقہ میں بتاؤں گی۔ کہا کیسے؟ فرمانے لگی پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو، پھر اپنے گھر جاؤ، اپنے بت کو پاش پاش کر کے گھر سے باہر پھینک دو۔ یہ سن کر ابو طلحہ کا چہرہ کھل گیا، بآواز بلند کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ام سلیم نے ان سے شادی کر لی۔ مسلمان کہا کرتے تھے ہم نے ام سلیم کے مہر سے بہتر مہر کسی کا نہیں دیکھا، اس نے اپنا مہر اسلام ہی کو قرار دیا۔ اس دن سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے اور اپنی تمام تر طاقت اسلام کی خدمت و سربلندی کے لیے صرف کرنے لگے۔ آپ ان 70 خوش نصیب اشخاص میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت عقبہ کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی ام سلیم بھی اس کار خیر میں شریک تھی، اور یہ 12 نقیبوں میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں آباد مسلمانوں کی حفاظت، نگہبانی اور خدمت کے لیے امیر مقرر کیا تھا۔ یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور بہت سی کٹن آزمائشوں سے گزرے، لیکن سب سے بڑی آزمائش غزوہ احد میں پیش آئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر چکی تھی، اور یہ محبت ان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر چکی تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ آنکھیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیر نہ ہوتی، اور دل آپ کی شعری کلامی سے لطف اندوز ہونے کا ہر دم مشتاق رہتا۔ جب بھی فارغ وقت ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ جاتے اور محبت بھرے انداز میں یوں فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، میری عزت آپ پر نچھاور۔ غزوہ احد میں ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان پسپا ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجبوراً کچھ فاصلے پر چلے گئے۔ مشرکین نے ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید کر دیے، پیشانی اور ہونٹ مبارک زخمی ہو گئے، اور چہرے مبارک سے خون کے فوارے پھوٹ نکلے۔ افواہ پھیلانے والوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ اندوہناک افواہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، اور یہ مایوسی کے عالم میں دشمن کے آگے لگ کر بھاگ نکلے۔ اس خطرناک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چند صحابی میدان کارزار میں جمع رہے، اور ان میں سر فہرست حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن کر چٹان کی طرح جمے رہے۔
تھوڑی دیر بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کمان سنبھالی، تیر درست کیے اور یکے بعد دیگرے مشرکین کو نشانہ بنانے لگے۔ یہ اتنے ماہر تیر انداز تھے کہ ان کا کوئی نشانہ بھی خطا نہیں جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے سے ایڑیاں اٹھا کر ہر تیر کا نشانہ دیکھنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان اور جسم کا ہر حصہ آپ پر نثار، آپ اس طرح دشمن کی طرف نہ جھانکیں، خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو نشانہ نہ بنا لیں۔ اتنے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لشکر اسلام میں ایک مجاہد تیروں سے اٹا ہوا ترکش اٹھائے ہوئے بھاگے جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، ارے بھاگنے والے، یہ تیر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پھینک دو تاکہ یہ کام آ سکیں، بھاگتے ہوئے انہیں مت ساتھ لے جاؤ۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ 3 کمانیں ٹوٹ گئی اور بے شمار دشمن موت کے گھاٹ اتار دیے۔ پھر لڑائی ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بال بال بچا لیا۔ جیسے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دوران جنگ اللہ کی راہ میں اپنی جان نثار کر دینے کے سلسلے میں سخی تھے، اسی طرح رائے خدا میں اپنا مال خرچ کرنے میں سخاوت کے دھنی تھے۔ مدینہ منورہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت کھجور اور انگور کا ایک بہت بڑا باغ تھا، جس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ اس کے پھل بہت عمدہ اور پانی نہایت میٹھا تھا۔ ایک روز حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں سایہ دار درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سبز رنگ، سرخ چونچ اور گلابی پاؤں والا خوبصورت پرندہ اس درخت کی ٹہنی پر بیٹھ کر بڑی سریلی اور دلدوز آواز میں چہچہانے لگا۔ یہ دلکش آواز حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت پسند آئی اور نماز میں تمام تر توجہ اس کی طرف ہو گئی، اور یہ اس دلکش آواز میں اتنا محو ہوئے کہ یہ یاد نہ رہا کہ کتنی رکعت پڑھ چکے ہیں، 2 رکعت، 3 رکعت، بلکہ کچھ بھی یاد نہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے سیدھے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ ماجرا کہہ سنایا۔ باغ کے دل فریب منظر، پرندے کی دل سوز آواز، پودوں کی بھینی بھینی خوشبو سے نماز میں پیدا ہونے والی غفلت کا شکوہ کیا، اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہ رہنا، میں نے یہ پسندیدہ باغ اللہ کے لیے وقف کر دیا، اب آپ اپنی پسند کے مطابق جہاں چاہیں اسے صرف کر دیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روزے دار اور مجاہد کے روپ میں زندگی بسر کی۔ جب موت آئی اس وقت بھی آپ روزے کی حالت اور جہاد کے سفر پر تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 30 سال زندہ رہے، ایام عید کے علاوہ کبھی روزہ نہیں چھوڑا، لمبی زندگی پائی، بڑھاپا بھی جہاد کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا، دین الہی کے غلبے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے دور دراز سفر کرتے رہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے ایک جنگ کے سلسلے میں بحری سفر اختیار کیا، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی لشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے تیار ہونے لگے۔ بوڑھے باپ کو تیار ہوتا دیکھ کر بیٹوں نے کہا، ابا جان،
اللہ آپ پر رحمت کرے، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آپ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ بہت جنگیں لڑی۔ عذرائے کرم آپ آرام کریں، اب ہماری باری ہے، ہم آپ کی جانب سے جنگ لڑیں گے۔ بیٹوں کی بات سن کر فرمانے لگے، بیٹو سنو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ ہلکے اور بہجل نکل کھڑے ہو اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اس نے ہم سب کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا ہے، عمر کی کوئی قید نہیں لگائی، اور لشکر اسلام کے ساتھ جہاد کے لیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی روانہ ہو گئے۔ یہ عمر رسیدہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلام کے ساتھ کشتی پر سوار سمندر کے بس میں مصروف سفر تھے کہ شدید بیمار ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مسلمان ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کرنے کے لیے کسی جزیرے کی تلاش کرنے لگے، لیکن انہیں 7 دن کے بعد جزیرہ نظر آیا۔ ان 7 دنوں میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک تر و تازہ ہی رہی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ سمندر کے دامن میں اہل خانہ اور وطن سے دور، خاندان اور گھر سے دور، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ یہ دوری انہیں کوئی نقصان نہ دے گی، کیونکہ یہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالی کے بہت زیادہ قریب تھے۔ دوستو، یہ تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں آ کر اسلام قبول کیا تھا، لیکن اللہ تعالی نے ان کے اسلام کو ان کے دل میں ایسا اتارا کہ پھر یہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن گئے، اور عاشق بن کر ہی زندگی گزاری۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ کیسا جہاد کا جذبہ تھا، بڑھاپے کی عمر میں بھی۔ بیٹوں نے منع بھی کیا کہ والد صاحب ابھی آپ کی وہ عمر نہیں ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ بہت سے غزوات میں شرکت کی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حالت میں ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے، چاہے ہلکے ہو، چاہے پھلکے ہو، بوجھل ہو، جیسے بھی ہو، عمر کی کوئی قید نہیں لگائی۔ تو انہوں نے جہاد پر جانے کو ترجیح دی، اور اسی جہادی سفر کے اندر سمندر کے اندر کشتی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرمائی۔ اور دیکھیں 7 دن تک انہیں دفن نہیں کیا گیا، 7 دن تک انہیں دفنانے کی کوئی جگہ نہیں ملی، 7 دن تک ان کی لاش مبارک، ان کی میت تر و تازہ تھی۔ ایسے تھے صحابہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چل کر اس زندگی کے سانسوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ دیکھیں، انسان کمزور ہے، اگر کبھی گناہ ہو جائے نا تو اللہ سے مایوس نہ ہونا۔ صحابہ کرام سے بھی ہوئے، انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ آج بھی اللہ وہ ہے، ہم بدلے ہیں، اللہ نہیں بدلا۔ اس لیے کبھی بھی اللہ سے مایوس نہ ہو، اللہ بہت محبت کرنے والے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ اور دوستو، آپ جس سٹی یا جس کنٹری سے بھی ہمارے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو پلیز کمنٹ کے اندر لازمی لکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔